نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. حضرات، چھٹی صدی ہجری ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم اور بڑی ہی انقلاب انگیز صدی گزری ہے. اس سینچری اور صدی کو اگر انڈین ہسٹری میں سب سے زیادہ انقلابی صدی کہا جائے تو بھی جانا ہوگا. یہ وہ صدی ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ پھیر دیا ہے. خواجہ خواجہ کی آمد ہندوستان میں اسی صدی میں ہوئی، جس کے بعد ہندوستان کی ایک نئی تاریخ مرتب ہوئی ہے جس کو اسلامی تاریخ کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر اس اکھنڈ بھارت کی تعمیر ہوئی ہے جس کو آج فخر سے ہر مذہب کے ہندوستانی بیان کرتے ہیں. اگر میرا حافظہ درست ہے تو سن 561 ہجری میں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر شریف تشریف لے گئے تھے. محرم کا مہینہ تھا، 7 تاریخ تھی. 7 محرم الحرام کو دہلی سے اجمیر شریف حضرت خواجہ صاحب گئے. سن 561 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آج سے تقریباً 880 سال پہلے. ہندوستان میں اپنی نیابت کے لیے اپنے پہلے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو منصب ولایت پر فائز کیا اور اپنی جگہ انہیں کو جانشین بنا کر آپ اجمیر شریف چلے گئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ صاحب کے پہلے مرید ہیں اور پہلے خلیفہ اور سب سے بڑے خلیفہ اور آپ کے صاحب سجادہ بھی وہی ہے. مرحلو شریف میں آپ کا مسئلہ. خواجہ صاحب جب 561 ہجری میں اجمیر شریف تشریف لے گئے ہیں تو بستی سے تھوڑا سا پہلے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. وہ جگہ بالکل سنسان تھی، انسانوں کی آبادی وہاں نہیں تھی، مکانات نہیں تھے. ابھی آپ اپنے خادمین کے ساتھ، جن کی تعداد کسی میں 60 بتلائی گئی ہے، کسی میں 70 بتلائی گئی، بس اتنے ہی لوگ تھے. نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی مکان. حج کیسے چلتا تھا؟ آپ کے احوال میں جو ابتدائی کتابیں ہیں، جو مستند اور معتبر کتابیں ملتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ شکار کے ذریعہ آپ آذوقہ حیات حاصل کرتے تھے. اکثر تو روزے سے رہتے تھے آپ بھی اور آپ کے خادمین بھی، لیکن جب شدت ہو جاتی تھی بھوک کی تو فرماتے تھے جاؤ کچھ شکار کر لاؤ. تو اسی لیے تیر کمان بھی آپ کے مصاحبین کے پاس رہا کرتے تھے. تو سنسان جگہ پر قیام کر لیا. شام کا وقت ہوا تو کچھ گلابان اونٹ چرانے والے اونٹ لے کر آئے. دیکھا کہ کچھ درویش صفت لوگ فقراء جو چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہے، جنہیں اس زمانے میں ملش کہا جاتا تھا، نجس ناپاک سمجھا جاتا تھا، وہ بیٹھے ہوئے آپس میں پہلے کانا پوسی ہوتی ان کے درمیان. ان میں سے ایک گلابان ایسا تھا جو کہ بڑا سخت مزاج اور فیرون صفت تھا. وہ کہتا ہے میں ان مریچوں کو یہاں سے ہٹا کر رہوں گا، یہ بادشاہ کے اونٹ کے رہنے کی جگہ ہے، مریچوں سے اس کو نجس اور ناپاک اور پلید نہیں کیا جائے گا.
کچھ نرم دل تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اتنی سختی مت کرو، اتنی بڑی زمین لق و دق صحرا کی طرح ہے، اونٹ یہاں بیٹھ جائیں گے وہاں وہ رہیں گے، ہر جگہ کیا لکھا ہے، نہیں میں ان مسلمانوں کو رہنے نہیں دوں گا، آگے بڑھا۔ تلخ لہجے میں حضرت خواجہ غریب نواز اس نے کلام کیا اور کہا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بادشاہ کے اونٹوں کے رہنے کی جگہ ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ خواجہ صاحب نے چہرہ دیکھا، مسکرائے، بس ایک جواب دیا، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تلخ کلام نہیں، بزرگوں کیا ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ اگر کہیں جانا ہے مجھے اور اس کے 5 راستے، ایک گلی سے جانا چاہتا ہوں، کوئی روک دے گا کہ نہیں یہاں سے تمہیں نہیں جانا تو میں ٹکراؤں گا نہیں، اسی گلی سے جانے کی کوشش کروں گا، دوسرے پر روکے گا تیسرے سے جانے کی کوشش کروں گا، تیسرے سے روکے گا چوتھے سے جانے کی کوشش کروں گا، چوتھا بھی روکے گا 5ویں سے جانے کی کوشش کروں گا، پھر وہاں سے بھی جب روکے گا تو اب میں جاؤں گا۔ اسلامی دفاع یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کی ہے، اور آخر جب کوئی موقع اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے تب جنگ سے شروع ہوا ہے، یہ اسلامی نظام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کہا، خواجہ صاحب ٹکرائے نہیں، اللہ نے وہ روحانی طاقت دی تھی کہ اسی وقت انہیں ختم کیا جا سکتا تھا، مگر ہم خواجہ صاحب مسکراتے ہیں، بس ایک جملہ تھا، اچھا یہ تمہارے اونٹ میں اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے، اب تمہارے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے، تمہارے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے، فقیر تو چلتا ہے، کیا تو چلے گئے، اونٹ بیٹھ گئے، یہ لوگ نکل گئے۔ انا ساگر کے قریب کی پہاڑی پر جہاں آج حضرت خواجہ صاحب کی چلا گاہ ہے، وہاں جا کر انہوں نے قیام فرمایا۔ اب صبح کے وقت جب وہ گلابان آتے ہیں کہ اونٹوں کو اٹھایا جائے، ان کو چرایا جائے، اپنے کام پہ ہم لوگ لگ جائیں، اب آتے ہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو اونٹ اٹھ نہیں رہے، بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھ گئے، اب کچھ مارا جا رہا ہے، اونٹ کو مروڑا جا رہا ہے، گردن گھمائی جا رہی ہے، مگر کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اب ان ایک گلابان نے کہا کہ دیکھو کل اس فقیر نے ایک جملہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے نا، تو ہم جاتے ہیں تمہارے اونٹ بیٹھے رہ جائیں گے، اسی فقیر کی بددعا کا اثر ہے، چلو اسی کو منایا جائے۔ اب وہ فرعون صفت جو تھا گلابان کہا نہیں ہم چلیں گے اپنے راجہ کے پاس، اپنے راجہ کے پاس گئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ خواجہ صاحب کے بارے میں اسے بہت کچھ خبر مل چکی تھی پہلے ہی، ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ وہ تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز دہلی میں آئے تھے تب اسے خبر مل گئی تھی کہ ایک درویش آیا ہے اور اس مزاج کا ہے کہ ولایت کا نور ٹپکتا ہے، کرامت کا ظہور ہوتا ہے، حلقہ بگوش اسلام برابر ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہو رہی ہے، نہ کسی لڑتا ہے، نہ جھگڑتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ تلخ زبانی سے مقام لیتا ہے، بس نگاہ ڈالتا ہے جن کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سن چکا تھا تو اس نے سوچا کہ وہی ہوں گے۔ سخت دشمن تھا مسلمان کا، سخت دشمن تھا اسلام کا، سخت مخالف تھا اللہ و رسول و قرآن و شریعت کا، مگر اولیاء کرام کی روحانیت ایسی ہے کہ بڑے بڑے شاطر اور سرکش لوگوں کو اسیر دام کر لیا کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ فقیر لوگ ہیں، ان سے الجھو، بس ایک راستہ ہے، تمہیں نے سخت کلامی کی تھی نا، جاؤ اس فقیر کے قدموں پر اپنا سر رکھ لو، مانگ لو، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جادو کو جو سچ رکھ وہ آتا ہے، تلاش کرتے کرتے انا ساگر کے قریب کے پہاڑی پر آتا ہے، دیکھا کہ خواجہ صاحب مراقبے میں مصروف تھے، آپ کے خادمین تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس نے سر قدموں پر رکھا، کہا کہ حضرت گستاخی ہو گئی، معاف کر لیجیے، ہمارے اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ مسکرا کر حضرت خواجہ صاحب نے ایک شعر پڑھا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھ لو تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب آئے، دیکھا کہ واقعی اونٹ چل رہے تھے۔ یہ پہلا واقعہ ہوا جس کو اجمیر کی آنکھوں نے دیکھا اور قبولیت کا دامن پھیلا دیا۔ اس واقعے کے بعد کئی سو لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوسرا واقعہ ہوا، راجہ کی کچھ گائے تھی، کچھ بچیاں تھی، اس کو چرواہے چروایا کرتے تھے، ملازمین نوکر تھے ہزاروں ہزار کی تعداد میں، جا تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، اب پشتینی نوکر تھے جو کھا پی رہے تھے۔ پھر چرواہا راجہ کی گائے کو اور بچیا کو چرا رہا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس چرواہے سے کہا، بالکل انا ساگر کی پہاڑی کے قریب تھا واقعہ،
کہا کہ ارے وہ جو ہے نا وہ لال نکھی گائے ذرا اس کا دودھ دودھ. ہنسنے لگا. تم فقیر بھی عجیب لوگ ہوتے. ارے وہ بچیا ہے, دودھ کیسے دے گی, ابھی چھوڑی تھی بچیا ہے, ابھی اس نے بچہ بھی نہیں جانا ہے. کہا کہ جاؤ تو ہاتھ تو لگاؤ سر کو دیکھو. کہا کہ ٹھیک ہے جا کے دیکھتے. جانے لگے تو پیالہ خواجہ صاحب نے کہا کہ جاؤ اس کو پھل لانا. کوئی لے کر گیا اور جیسے ہی تھن کے نیچے اس نے پیالہ رکھا اور ہاتھ لگایا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کئی بچے دینے والی یہ گائے. پورا برتن بھر گیا اور پیالہ چھوٹا سا تھا, اتنا اس میں دودھ آ گیا کہ پورے لشکر نے جو خواجہ صاحب کے ساتھ تھا 60 کا 70 آدمی سب نے جی بھر کر کیا مگر ختم نہیں ہوا. مسلمان ہو گئے. دیکھیے اسلام اس طرح پھیلا ہے, نہ تلوار چلی, نہ تیر چلا, نہ جنگ ہوئی, نہ مارا گیا, نہ پیٹا گیا, نہ قیدی بنایا گیا. بڑے بڑے بادشاہ بھی ہندوستان میں آئے, محمد قاسم آئے, محمود غزنوی آئے, سب لوگ آئے, مگر کسی نے مسلمان نہیں بنایا. مسلمان خواجہ غریب نواز نے بنایا, اپنے روحانی اثرات سے مسلمان بنایا. وہ مسلمان جب ہو گیا چرواہا, اس کے سارے گھر کے لوگ ہو گئے. اور جب خوشبو کا جھونکا اٹھتا ہے نا تو ایک جگہ محدود نہیں ہوتا. آپ خوشبو کو روک نہیں سکتے, ہوا کو قید نہیں کر سکتے. تو اسلام ایک خوشبو ہے. سورج کی کرن کو محدود نہیں کر سکتے. اسلام سورج ہے, اس کی کرنیں پھیلتی چلی گئی. معلوم ہوا کہ گوالا کے گھر کے لوگ مسلمان ہوئے, پڑوس کے لوگ ہو گئے, قبیلے کے لوگ گئے, پھر کئی سو لوگ مسلمان ہو گئے. اب یہ اسلام کی خبر جب بادشاہ کے پاس پہنچی تو اور زیادہ دل ملایا. لیکن اس سے پہلے لوگ نانا ساگر کے پاس بہت ساری مندریں تھیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 بت تھے وہاں. اب بہت ساری مندریں تھیں اور راج مندر بھی وہی تھا جو راجا کا خاص مندر تھا. اور تمام مندروں میں چراغ جو جلتا تھا اس کے لیے تیل جو خرچ ہوتا تھا ہر مہینے کئی کنٹل تیل خرچ ہوتا تھا چراغ جلانے کے لیے, وہ سب راجا کی طرف سے دیا جاتا تھا. اور راج مندر کے انتظام و انسرام کے لیے کئی گاؤں وقف کر دیے تھے راجا نے. اس گاؤں سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ سب راج مندر میں لگایا جائے گا. اور راج مندر تو خصوصیت تھی کہ ہر آدمی نہیں جا سکتا تھا. ان کے مذہب کا آدمی, مسلمان کی تو بات ہی الگ, وہ کیوں جائے گا. ان کے مذہب کا ہر آدمی نہیں جا سکتا تھا. آج بھی ہے یہ فلاں نہیں جا سکتا مندر میں, فلاں نہیں جا سکتا. وہ چھوت چھات والا جو چکر ہے نا آج بھی چلتا ہے. وہ صرف راج گھرانے کے لوگ یا بہت بڑے عمرا یا اشراف ہنود اس میں جا سکتے تھے, کوئی دوسرا جا نہیں سکتا تھا. اور اس راج مندر کا جو مہنت تھا اس کا نام تھا رام دیو. جب اسے خبر ملی اس کے چلا چپاڑے گئے اور کہا کہ ایک مسلمان محلِ آیا ہے اور اسی انا ساگر کے کنارے پہاڑی پر رہتا ہے, اسی انا ساگر سے وضو کرتا ہے, اسی کے کنارے کھڑے ہو کر عبادت اور ریاضت اور نماز پڑھتا ہے, پورے تالاب کو گندہ اور نجس کر رہا ہے. میں جب کتابوں میں پڑھتا تھا انا ساگر سمجھتا تھا کہ وہ ہنسرا تالاب کتنا چھوٹا تھا, کوئی تالاب کون ہوگا. پہلی بار جب حاضری ہوئی خواجہ صاحب کے یہاں تو پھر فاتحہ پڑھ کر میں چلا آیا تھا. دوسری بار جب گیا 1 سال کے بعد تو ہوا کہ انا ساگر دیکھنا چاہیے. وہ بڑی تاریخی جگہ ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کے جو جادوگروں سے واقعات ہوئے ہیں, جو کرامتوں کا زیادہ زور ہوا تو وہ انا ساگر سے قریب ہوا ہے. تو اس تاریخی جگہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, گھومنے کی غرض سے نہیں, اس روحانیت کا کشف کرنے کے لیے. خواجہ صاحب کی تب وہ دو جد و جہد کا بہت بڑا مرکز یہاں سے رہا ہے اور یہاں کے کفر کا قلعہ کما ہوا ہے, اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں. میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک بہت سے زیادہ لگ رہا تھا. وہ لگتا تھا کہ دریا ہے جو بہ رہا ہے. اور اس کو اسیر دھم خواجہ صاحب نے کیا. حیرانی ہوتی ہے. وہ میں گھوم رہا تھا تو جیسے ایک ایک نقشہ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی کا میری نگاہ کے سامنے آ رہا. یہاں یہ ہوا, یہاں یہ ہوا, یہاں یہ ہوا, یہاں یہ گفتگو ہوئی, یہاں فلاں سے مقابلہ. وہ سارے منظر میری نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے اور آنسو کی جھڑی لگی تھی کہ خواجہ غریب نواز ہم جیسے لوگ یہ کتنا بڑا کام کیا. یہ گھومنے کی اور تفریح کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی. جب بھی مقامات پر جایا کیجیے تو سارے منظر کو سامنے رکھا کیجیے خواجہ صاحب اور ان کے رفقائے کار نے کیا کیا ہے ہم لوگ. اسلام کا پرچم یہاں سے بلند ہوا, اسلام کی صدا یہاں سے بلند ہوئی. گھنٹوں میں گم تھا کہ یا اللہ یہ کیسی تاریخی سرزمین ہے. ہندوستان کی جو عظیم ترین تاریخی سرزمین ہے ان میں سے وہ انا ساگر کا علاقہ بھی ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں جب خبر ملی وہ رام دیو کو تو بڑا تشویش میں مبتلا ہوا کہ اب ہمارا سنگھاسن تو ڈول رہا ہے. ہمارا جو اقتدار تھا,
ہمارا جو اعتبار تھا، لوگوں کے دلوں پر جو ہمارا سکہ جمع ہوا تھا، وہ اب ختم ہو رہا ہے. دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے خبر مل گئی بادشاہ کو ایسا 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 معاملہ ہے، تو اس نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا، لاؤ لشکر کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ آئے، اور کہا کہ فقیروں کو یہاں سے انا ساگر کے پاس ہٹایا جائے، پورا پانی گندا ہو رہا ہے، نجس ہو رہا ہے، یہ مسلمان اس سے دھو رہے ہیں. چنانچہ وہ سپاہی جب چلے ہیں تو بہت سارے اس علاقے کے لوگ اجمیر کے بھی اکٹھا ہو گئے، جو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہو، کوئی دشمنی کا مزاج رکھنے والے کہ چلو ہم بھی ہاتھ صاف کر لیں گے. کوئی ڈنڈا لے کر آ رہا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس بھالا ہے، کوئی پتھر لے کر آ رہا ہے. اب مسلمانوں کو مار کر نکالا جائے گا. جب وہ آئے تو حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت انا ساگر کے درمیانی حصے کے کنارے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور آپ کے خادمین آپ کے ساتھ جو نماز پڑھ لیتے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ اور مصروف تھے، کچھ ذکر عبادت کر رہے تھے. جب وہ آئے ہیں اس وقت حضرت خواجہ صاحب نے سلام کیا، ڈالا، دیکھا بس زمین سے اس طرح ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس پہ آیت الکرسی پڑھ کر ایسے دم کیا اور ایسے پھینک دیا. ہندوستان کی تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ یہ ہے. وہ مکے کی تاریخ سامنے آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے رات کے وقت اپنے کاشان اقدس سے نکلے تھے. اس وقت کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، تو آپ نے بھی اس طرح ایک کھاپ پھینک دی تھی، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سب کی بینائی سلب ہو گئی ہے. حضرت سرور کائنات اپنے کاشان اقدس سے نکل جاتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں پاتا. دوسرا واقعہ ہوتا ہے غزوہ بدر میں، جبکہ مسلمان 313 تھے، ادھر کفار 1000 تھے. مسلمانوں کے دلوں میں ایک تھوڑا سا روب طاری ہو گیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے 1/3 کیسے مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس طرف پھینکی ہے. تو پھر ایسا معلوم ہوا کہ ہر طرف سے پسپائی کافروں کے لیے نازل ہونے لگی اور مسلمانوں کے لیے فتح کا مدعا سنایا. اللہ کے نبی کی دعا اور فیضان لے کر خواجہ غریب نواز ان کو حکم سے ہندوستان میں آئے تھے. تو پھر وہی عکس نظر آ رہا ہے. خواجہ غریب نواز مستخاف اٹھاتے اور ایسے پھینکتے ہیں تو جس شخص کے اوپر گرد و غبار کا ذرا سا ذرہ پڑا ہے تو اس کا جیسا پورا بدن مصلوب ہو گیا ہے، زمین پر گر پڑتا ہے. تڑپنے لگا کہ دیکھا تو سارے لوگ اپنی جے جے کار کرتے ہوئے بھاگے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا دل اسلام کے لیے کھل گیا کہ نہیں، یہ درویش واقعی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. حضور کی بارگاہ میں آئے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، اور اللہ کا کوشش تھا. یہ واقعات مسلسل ہوتے رہے، ایک دو 20 واقعات ہوئے، جو کہا جاتا ہے کہ 80 یا 90 ہزار لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. اسی طرح مسلمان ہوئے. اب جب رام دیو کے پاس یہ خبر ملتی ہے کہ جو ہمارے ماننے والے تھے، جو ہمارے عقیدت مند تھے، جو ہمارے گرویدہ تھے، جو سارا کام ہم سے کراتے تھے پوجا پاٹ، وہ تو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو سوچا کہ اب اس کو روکنا ضروری ہے. چونکہ وہ راج مندر کا مہنت تھا، اس لیے بڑا کر و فر اس کا تھا، بہت سارے چیلا تھے اور جادو کا بھی ماہر تھا. اس نے اپنے سارے چیلاؤں کو اکٹھا کیا اور کچھ افسوں سکھایا، منتر سکھایا، اور کہا کہ چلو اب مقابلے کے لیے چلیں گے. وہ لگتا ہے وہ جو معین الدین نام کا آدمی آیا وہ جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعہ لوگوں کو اسیر کام کر رہا ہے. چنانچہ وہ رام دیو آیا، خواجہ غریب نواز کی عبادت ہے. بڑا ذوق ان کا معاملہ ہے. دیکھیں جتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ابتدا عبادت نمازی سو رہے، جب آتے ہیں دیکھتے ہیں خواجہ صاحب عبادت میں ہے، مراقبہ میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی روزے کے عالم میں ہے، کبھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کبھی دین کی باتیں، بس یہی، اس کے علاوہ کچھ مصروفیات نہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نماز میں مصروف تھے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضرت دیکھیے یہ آیا ہے، یہ رام دیو ہے، راج مندر کا مہنت ہے، خود راجا بھی ان کا چیلا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے یہ سب اس کے چیلا چاپڑ لوگ ہیں، اس کے شاگرد ہیں جو جادو کے ذریعے آپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. خواجہ صاحب بس ایک توجہ اس طرح ڈالے، وہ بلی کا کوندا تھا، جیسے دل کی دنیا کو جلا کر خاکستر کر رہا تھا. تڑپنے لگا راجا، تڑپنے لگا، اور دوسروں کی آواز کا تو یہ معاملہ جیسے آواز سلب ہو گئی، بول ہی نہیں پا رہے تھے.
اور اس کی زبان سے جب وہ کیفیت تاری ہوئی تو وہ سوچا کہ ہم کہ رام 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 کہنا چاہتے ہیں، مگر اسی زبان کہنا رحیم 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 رحیم۔ اب جو اس کے ساتھ آنے والے تھے گھبرا گئے، سمجھا رہے جھجوڑ رہے یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ کیا ہو رہا ہے، مگر کہاں ہوش، کسی نے مارا پیٹا اس طرح ہوش۔ اب اس نے یہ کیا کہ جو کچھ ہاتھ میں آیا، ڈنڈا آیا، سب کو مارنا شروع کر دیا، کتنے زخمی ہو گئے، سر پھٹ گیا، سب بھاگے اور جا کے راجا سے کہا کہ معاملہ دیکھیں کیا سے کیا ہو گیا۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز نے پھر ایک نگاہ ڈالی اور اپنے سینے سے چمٹایا، اور جب سینے سے چمٹا کے چھوڑا ہے پھر پڑا، ہوش میں آیا تو کہا کہ مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجیے۔ مسلمان ہو جاتے ہیں، فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کا مسلمان ہونا جب تو صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کئی ہزار لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں یہ جو معین الدین آئے ہیں نا، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ ساحر نہیں ہے، یہ فرسوکر نہیں ہے، یہ شعبدہ باز نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن جن کے دل کا دروازہ ہدایت کے لیے بند ہو جاتا ہے نا، وہ کچھ بھی دیکھ لیں اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے تعصب کی دیواریں اور مضبوط ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ڈوبا ہوا سورج پلٹایا تھا، کنکری سے کلمہ پڑھایا تھا، درخت کو چلنے پر مجبور کیا تھا، سب کچھ ہوا تھا نا۔ جس کو اسلام قبول کرنا تھا اسلام قبول کیا، جس کا دل کا دروازہ ہدایت کے لیے بند ہو چکا تھا وہ اسلام قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا شر اور زیادہ مستحکم ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح بادشاہ کا بھی حال تھا، حضرت خواجہ غریب نواز کے متقی بننے کے بجائے اور زیادہ مخالف ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ جو تھا ہمارا رام دیو یہ چھوٹا جادوگر ہے اور یہ بڑے جادوگر ہے معاذ اللہ، اس کے لیے سب سے بڑے جادوگر کو بلانا پڑے گا۔ ہندوستان کو اس وقت کا سب سے بڑا جو جادوگر تھا اس کا نام تھا جے پال جوگی، اور یہ ان کے خاندان کا بھی گرو تھا، راج گرو اس کو مانا ہے، پورے خاندان کا گرو تھا، یعنی سب ایک طریقے سے اس کو متقد اور مرید اور چیلا بلایا، اور یہ اتنا بڑا جادوگر اس زمانے کا تھا، تو ایک تقریباً 1500 اس کے چیلا تھے جو بہت اونچے مقام پر تھے، اور ان 1500 میں کئی سو تو ایسے تھے جو خود ماہر استاد تھے اور ان کے ہزاروں چیلا تھے۔ اس نے اپنے تمام شاگردوں کو بلایا، سارے حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور کہا کہ دیکھ رہے ہو لوگ ادھرمی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر یہ مسلمانوں کے مذہب کے اختیار کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کا استاد ہے نا یہ بہت بڑا لگتا ہے کہ جادوگر ہے، لہذا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جے پال جوگی کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ناگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساحران فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا دکھلایا تھا، بغل اس طرح ہاتھ نکالا ہے تو ایسا روشن ہو گیا جیسے پورا باہر جگمگا لائٹ جلنے لگی، اپنا عصائے مبارک پھینکا، کان حیۃ تسعی، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، تو فرعون نے کہا تھا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے وقت کے جادوگروں کو بلایا، لیکن انجام کیا ہوا؟ جن جادوگروں کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے بلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثبوتات کرنے کے لیے بلایا تھا، ان جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا۔ بالکل ہو بہو وہی نقشہ اجمیر کی سرزمین پر نظر آتا ہے۔ جے پال جوگی کو راجہ بلاتا ہے، پرتھوی راج تاشکند ہے، اس نے بلایا، سارے واقعات بیان کیا، کہا کہ ٹھیک ہے جہاں پر ہم مقابلہ کریں گے اور ختم کر دیں گے اس کو، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارے استحکام، ہمارے علم، ہمارے ہنر کا آپ کو اندازہ ہے، اور یہ ہمارے جو چیلا 1500 کی تعداد میں اور ان کے کئی سو چیلا سب مل کر مقابلہ کریں گے، دیکھیں مسلمان کیا کرتے ہیں۔ ایک دن مقرر ہو جاتا ہے، پھر وہی انا ساگر کی سرزمین، اسی کا کنارہ پہاڑی علاقہ، جیسے پورا اجمیر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں آج کیا ہونے والا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدین کو اکٹھا کیا، ایک حصار بہت بڑا دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ دیکھو اس دائرے کے باہر کبھی مت آنا۔ تاریخ میں یہ تو نہیں ملتا کہ اس حصار جو کھینچا تھا وہ کیا پڑھ کر کھینچا تھا، لیکن
کچھ اہل نظر کی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آیت الکرسی پڑھی تھی اور یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین کاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ یہ پڑھا، آیت الکرسی پڑھی اور یہ اس طرح اپنی عصائے مبارک سے اس طرح لگی، فرمایا کہ اس کے اندر سے باہر مت آنا، تمہارا بال بیکا نہیں ہونے والا۔ اب وہ جیپال اپنے سارے چیلاؤں کو لے کر آیا اور جب اب سو پھاڑ کر پھونکا ہے، اس نے اپنا منتر پڑھ کر پھونکا ہے، تو حضرت تو نیچے تھے، لگتا ہے جو پہاڑ پر سے ہزاروں ہزار اژدہے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سانپ آ رہے ہیں۔ حضرت فرمایا گھبرانا مت، اس دائرے کے اندر کوئی آنے والا نہیں، سب ختم ہو جائے گا، اور اگر دائرے کے بہت قریب بھی آ جائیں، اندر تو آ نہیں سکتے، قریب آ جائے تو اٹھا کر پھینک دینا، تمہارے لیے کچھوے جیسے ہیں، صاف نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، جب دائرے قریب آئے اٹھا کر، اب مرشدین کو بھی ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا، مزہ ملنے لگا، جب آئے اٹھا کر پھینک، کیا ہوا ہے اب پھینکے تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے۔ اس نے کہا جیپال جوگی نے اس سے کام نہیں چلنے والا، اب جو اس نے منتر اس نے پھونکا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کے شعلے آسمان سے برس رہے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا گھبرانا مت، کچھ نہیں ہوگا، بس اس دائرے سے باہر قدم مت لگا۔ اب جتنے جو آپ کے شعلے آ رہے ہیں سب حصار کے باہر، ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، یہاں تک کچھ جادوگروں پر اوپر نہیں لگے۔ اس نے کہا کہ یہ تیر بھی اب بیکار جا رہا ہے۔ اب وہ خواجہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اب ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہے، ہم اپنے چیلوں کو کنارے کرتے ہیں، تم اپنے مریدین کو کنارے کر دو، اب جو مقابلہ ہوگا براہ راست ہوگا۔ ٹھیک ہے، خواجہ صاحب حصار کے باہر آتے، تب ٹھیک ہے، میں آسمان سے اتنی بلائیں تمہارے اوپر گراؤں گا کہ تمہارا پتہ بھی نہیں رہے گا۔ اب اس نے اپنا مرگ کی چھالا، جو ہرن کی چھال ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، ایسے اچھالا ہے، ہوا میں تھی، اڑ کر جا کچھ اوپر بیٹھا۔ اب وہ پرواز کرنا شروع کیا، اوپر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا، یہاں تک کہ نگاہوں سے اچھل ہو گیا، کہاں چلا گیا پتہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں پہ دھاک جم گئی، ہاں اب ہمارے یہ گرو جی ہیں۔ اور کچھ ابھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کے دل میں بھی ذرا تذبذب پیدا ہونے لگا، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں تذبذب پیدا ہونے لگتا ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ نہیں رہے۔ اب جو وہ نگاہوں سے اچھل ہوا، جے جیکار ہونے لگی، ہر طرف سے نعرہ بلند ہونے لگا، خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑک سے اٹھائی اور کہا کہ جا اس ظاہر کو پیٹتے ہوئے نیچے لے کر۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا آسمان کی طرف نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اب نہ کھڑا ہو نظر آ رہی ہے، نہ جوگی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا کہ نہیں، اب جوگی کا جو مرگ چھالا نظر آئی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے سر کھوپڑی کے اوپر وہ کھڑا ہو، ٹک 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 پڑتی جا رہی، نہیں چھوٹا، اور نیچے اترنے کے بعد ہوا کیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہی آیت کریمہ خواجہ صاحب نے اس وقت پڑھی تھی، اور یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھی تھی جب خانہ کعبہ میں آپ تشریف لے گئے تھے فتح مکہ کے بعد، اور بتوں کو اس طرح اپنی چھڑی سے مار مار گرا رہے تھے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اعلان کر دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ایسے مٹ گیا۔ جیسے ہی جیپال جوگی نیچے آیا، کھڑا ہو سب پڑھ رہی تھی، دل ملا رہا تھا، چیخ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، خواجہ صاحب نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ جادوگر نہیں ہیں، شعبدہ باز نہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، میں نے سمجھ لیا، مجھے ہلکا بگوش اسلام کر دیجیے۔ ہلکا بگوش اسلام ہوا، اور جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا تو جیسے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے جادوگروں کا واقعہ ہے کہ جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس نے کہا آمنا رب ہارون و موسیٰ، تو ساتھ ہی ساتھ تمام ان کے چیلے نے یہی کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہارون و موسیٰ کے رب پر۔ اسی طرح جیسے ہی اس سب سے بڑے جادوگر نے جیپال جوگی نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے ہزاروں ہزار چیلے اور چیلوں کے چیلے سب کے سب کہتے ہیں ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے جتنے ماننے والے تھے، جو ان کے گرویدہ تھے، جو معتقد تھے، جو اعتقاد رکھنے والے، محبت کرنے والے، ان کے متوسلین و متوسلین سب کے سب اسلام قبول کر لیتے۔ تو ایک دن میں تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ خواجہ صاحب نے کس طرح اسلام پھیلایا؟ نام رکھا ان کا حضرت خواجہ صاحب نے عبداللہ، جیپال جوگی کا نام حضرت خواجہ صاحب نے عبداللہ رکھا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہا حضرت
میں وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے خاص بندوں کا مقام ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ مقام بزرگوں کی صحبت کے ذریعہ اور مراقبے اور مجاہدے کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ کہا کہ حضرت اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تو عرصہ درکار ہے، آپ کی صحبت میں رہوں گا تب وہ مقام، کم سے کم دیکھ تو لوں کیا مقام کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں دکھا سکتا ہوں۔ اس طرح ہاتھ رکھا، کہا کہ آنکھ بند کرنا، آنکھ بند کرنا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ جو پہلے جے پال جوہی تھے، عبداللہ اسلامی نام پڑ گیا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب اوپر جا رہے ہیں، الٹے جا رہے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، ساتویں آسمان سے گزر گیا۔ فرشتوں کی بھیڑ تھی، روحانیت کا مجمع تھا، جدھر سے گزرتے تھے فرشتے آسمان کے سلام کرتے تھے۔ اب جب ساتویں آسمان پر پہنچا تو خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں بس رک جاؤ عبداللہ، تمہارا مقام اس سے آگے تم اب نہیں جا سکتے، اب تم نہیں جا سکتے، اب اس کے آگے اللہ کے خاص بندوں کا مقام ہے، اب تمہاری آخری منزل یہ ہے، چلو نیچے اترو۔ میں نیچے اتر گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ اب آنکھیں کھول تو دیکھا تو وہی سرزمین، نہ ساگر کا کنارہ ہے، نہ وہ آسمان ہے، وہ نہ فضائے کائنات ہے، لیکن خواجہ صاحب نے اپنے روحانی تصرف سے کچھ سیر کرا دی، اور جب یہ وہاں کے سیر کا جو ذائقہ مجھے مل گیا تو ساری دنیا ہی نظر آنے لگی۔ خواجہ صاحب سے انہوں نے بات اور کہی کہ حضرت آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی باتیں ٹالتا نہیں، آپ سے ایک فریاد میری ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ایک طویل عمر مجھے عطا کر دے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے خادموں کی جو آپ کے آستانے پہ حاضری کے دینے کے لیے آئے کسی وجہ سے بھٹک جائے تو ان کی خبرگیری کروں، منزل تک پہنچوں، میرا مقصد بس یہ ہے۔ حضرت نے دعا فرما دی۔ کچھ اہل نظر اہل دل کہتے ہیں کہ آج بھی عبداللہ زندہ ہے، خاص طور سے انا ساغر کے علاقے میں رہتے ہیں، کوئی آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے اور سچے دل سے خواجہ صاحب کو یاد کرتا ہے تو یہ عبداللہ کسی شکل میں آ کر ان کی رہنمائی کرتے ہیں، پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں جانا چاہتا تھا، کوئی آدمی آیا بتا دیا کہ اس راستے سے جاؤ، یا اس راستے سے لے کر چلا گیا، وہ عبداللہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روزانہ رات کے وقت حضرت عبداللہ حضرت خواجہ پر نماز کے آستانے پر 1 گھنٹے کے لیے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وقت بڑے کرم اور فیض کا ہوتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے ہزاروں ہزار کافر مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت خواجہ پر نماز کی خاص توجہ ان کے پاس۔ ہو سکتا ہے آدمی اس وقت وہاں جائے، کسی طرح ملاقات ہو جائے، مسافر کا شرف حاصل ہو جائے۔ ارے ان کے ہونٹ وہ ہیں جنہوں نے خواجہ صاحب کے قدموں کو بوسہ دیا تھا، ان کے ہاتھ وہ ہیں کہ خواجہ صاحب کے ہاتھ سے مل کر مسافہ کیا تھا، تو بڑی بافیض ہیں۔ تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہزاروں ہزار، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ ایک رسم کے طور پر لوگ جاتے ہیں، تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، میں اکثر کہتا ہوں یہ مزارات یا آستانے اس لیے نہیں کہ تفریح کے لیے بہت ساری جگہ ہیں، جی جائے پہاڑوں پر جا کے سرکل لیا کیجیے، مگر اولیاء کرام کے مزارات پہ جائے کیجیے تو تفریح کی غرض سے نہیں۔ میں پہلی بار جب اجمیر شریف گیا تو بس آستانے مبارک کو جتنی دیر حاضر رہا اور تقریباً 1 گھنٹہ مارا اندر آستانے کے اندر رہا، الحمدللہ کسی نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں، دیر تک میں پڑھتا رہا۔ باہر نکلا، نماز کا وقت نماز پڑھا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اتنے ہی دیر کے لیے میں اجمیر شریف پر رہا ہوں، اور دوسری بات تو ایسا ہوا کہ میں ظہر کے وقت پہنچا، اذان ہو رہی تھی، میں نے نماز پڑھی، نماز میں رک ادھر، آستانہ ادھر، پورب طرف، نماز سے فارغ ہو کر میں نے بس بیٹھی ادھر رک کر لیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھا اور اپنا تھیلا اٹھایا، وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اتنے ہی دیر کے لیے میں اجمیر شریف گیا۔ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جا کر وہاں خریداری کریں، بازار گھومیں، یہاں کریں وہاں کریں، وہاں سے فیض زیادہ ملتا ہے تو عتاب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مکہ معظمہ میں ہے کہ 1 نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے نا، تو 1 گناہ کریں گے تو 1 لاکھ گناہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ آستانے ہیں، ہم دیکھتے ہیں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دکھ ہوتا ہے، مجھے کیا میں بتلاؤں، وہ دیواروں پر بیٹھے
عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، نگاہیں گڑی ہیں، ارے وہ لعنت لے رہے ہیں، فیض نہیں مل رہا ہے مخدوم پاک کا، لعنت مل رہی ہے، عذاب مل رہا ہے انہیں، بددعائیں مل رہی ہے حضرت مخدوم پاک کی۔ اب حضارات پر آپ کو جائے کہ اتنے ہی دیر رہا کیجئے جتنی دیر تک دل کے تعلق کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو، یا بات بھی ہو تو ان کی بات ہو، ان کے دین کی بات ہو، رسول کی بات ہو، خدا کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، قرآنیت کی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ میں آشکاروں پر دنیا کی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، گناہ کرنے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اجمیر شریف ٹھیک ہے جاتے ہیں جائیے، بہت سفر کا جایا کیجیے، گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، ذوق اٹھانے کی جگہ نہیں ہے، لطف لینے کی جگہ نہیں ہے، وہاں عبادت کی جگہ ہے۔ جائیے تو ساری تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لیا کیجیے کہ یہ کون سی تاریخ ہے، یہ کون سی سرزمین ہے، کیسی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر انقلاب پیدا کرنے والی یہ سرزمین ہے۔ یہاں تو جو طوفان خیر اٹھا ہے تو پورے ہندوستان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، یہاں سے اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، یہاں سے نبی کے دین کے سوتے پھوٹے ہیں، پورے ہندوستان کو سیراب کیا ہے، یہیں سے اسلامی شریعت کا سورج نمودار ہوا ہے جس نے پورے ہندوستان کو جگمگا دیا ہے۔ یہ ایسی سرزمین ہے، اس نقطۂ نظر سے جب جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ زمانہ بھی آج خواجہ غریب نواز ہی کا زمانہ ہے۔ ان سے پہلے نہ جانے کتنے راجہ اور بادشاہ تھے جو گزر گئے، ان کے بعد بھی نہ جانے کتنے راجہ اور بادشاہ جو گزر گئے، مگر خواجہ غریب نواز کا جو حکومت کا زمانہ تھا، جس طرح آج سے 800-900 سال پہلے تھا، آج بھی اسی طرح آپ کو محسوس ہوگا۔ لیکن اگر دلوں پر خواجہ غریب نواز کی حکمرانی ہے، سانسوں پر ان کی حکمرانی ہے، ذہنوں پر ان کی حکمرانی ہے، خیالات، افکار، نظریات پر ان کی حکمرانی ہے، اور ہر اہل دل جو ہندوستان میں رہ کر اسلام کا کلمہ بلند کر رہا ہے اس کے دل پر خواجہ غریب نواز کی حکمرانی ہے۔ ان کا فیض ان کے بعد سے مسلسل جاری ہے۔ جن اللہ والے لوگ ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کا فیض نہیں جاتا، ان کی توجہ اپنے ماننے والوں پر رہتی ہے، اور ان کی روح میں اتنی لطافت ہوتی ہے، ان کی توجہ میں اتنی براقیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، کہیں سے وہ انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کی توجہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اجمیر شریف جائیں، آپ اپنے یہاں رہیں، جو ان کے خاص تاریخیں ہیں فاتحہ کر لیا کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، روزہ رکھ لیجیے اور یہ سال ثواب کر لیجیے خواجہ غریب نواز، کچھ صدقہ کر دیجیے ان کے نام پر، کچھ نمازیں پڑھ کر سال ثواب کر دیجیے، فاتحہ کر دیجیے، غریبوں کو کھلا دیجیے۔ یہ سب ان سے رابطے اور محبت کے طریقے ہیں، صرف چادر لے جانا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ میں تو حقیقت یہ ہے، میں بڑے صاف میں اس طرح کی چادر کا سخت مخالف ہوں۔ یہ 100 چادر ایک مدار پہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہماری چادر کا وہ محتاج ہے؟ پڑوس کی لڑکی کو سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے، آپ بابا کے یہاں چادر چڑھانے جا رہے ہیں؟ اتنی چادروں کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ مجاور اور خادم لوگ ان کے کھانے کمانے کا دھندا بن رہا ہے، ادھر چادر گئی ادھر دکان پر آئی، پھر وہ بیچی گئی، پھر خریدی گئی، یہی ہو رہا ہے۔ یہ سب چکر میں مت پڑا کیجیے، ان سب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جایا کیجیے، سچے دل سے استغفار کیا کیجیے، توبہ کیجیے، اپنی روحانیت کو ان کی طرف متوجہ کیجیے اور فاتحہ پڑھا کیجیے، سال ثواب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اگر پہنچایا ہے کہ آپ کی روحانیت ان کی روحانیت سے گفتگو کر سکے تو ان سے مدد کے طالب بن جائیے۔ دیکھیے جملہ بڑا خاص ہے، کچھ عوام ہوتے ہیں، کچھ خواص ہوتے ہیں۔ عوام کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، بابا سے کچھ نہیں کہنا۔ یہ مسئلہ بہت اہم میں بتلا رہا ہوں، بہت سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہنا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ان کے ہاں تو یہ کہ فلاں بابا سے کہا، الگ الگ درجات۔ عوام کے لیے یہ قطع نہیں ہے، ورنہ یہ شرک کے قریب لے جانے والی چیز ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ۔ بابا سے ڈائریکٹ آپ لوگ قسمت کہا کیجیے، بابا یہ کر دیجیے، آپ کی روحانیت اس لائق نہیں ہے۔ آپ کی روحانیت اللہ سے آپ کہیے یا اللہ تیرے حبیب، تیرے محبوب، تیرے پیارے ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کی شخصیت کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ مراد پوری فرما دے۔ یہ عوام کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے،
اور جو اس منصب پر قائم ہے کہ ان کی روحانیت باضابطہ ان کی روحانیت سے کلام کرتی ہے، زیارت کرتے ہیں وہ لوگ گفتگو کریں جیسے آپ ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہم آپ سے آپ آمنے سامنے ہے نا، تو اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں کہ آمنے سامنے رہتے ہیں یہ حضرات، ان کے لیے تو ہے یہ کہ باضابطہ وہ استمداد بھی کریں گے، استغاثہ بھی کریں گے، فریاد بھی کریں گے، ان سے الہا ازاری بھی کریں گے، حضرت میرے لیے دعا کی، یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ حضرت والد گرامی علیہ رحمت و رضوان جب اجمیر شریف گئے، آپ کے ساتھ کئی مریدین تھے، جناب حاجی حافظ سلامت اللہ صاحب مرحوم مغفور بھی، ڈاکٹر جی الرحمان صاحب ہیں نا ہڈی کے ڈاکٹر، ان کے دادا وضو فرما رہے ہیں، والد صاحب وضو سے پہلے فارغ ہو گئے، حافظ صاحب پہ تھوڑا تاخیر ہوئی، تو جب وضو سے فارغ ہو گئے تو حافظ صاحب نے دیکھا کسی سے مصافحہ بابا نے کیا، والد صاحب مصافحے سے فارغ ہوئے اور پھر ادھر پلٹے تو کہا حافظ صاحب خواجہ صاحب کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہا کہ ارے جس سے میں نے مصافحہ کیا وہی تو دیکھا جاتا، یہ ان لوگ کا مقام ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ڈائریکٹ استغاثہ کریں حضرت میرے لیے دعا کیجیے، حضرت آپ سے میں طالب دعا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، ہمیں یہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے باپ سے ہٹ کرتا ہے، ان لوگوں کا مقام ہے کہ جو چاہے گا، مگر ہم جیسے لوگوں کا مقام نہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے، ان کے توسل سے اور وسیلے سے کہ اتنے بڑے آستانے پر حاضر ہیں، ان کے فیض سے ہمارا یہ کام ہو جائے۔ ہم لوگ کے لیے نہیں کہ خواجہ صاحب سے ڈائریکٹ بابا میری یہ بات بولے خواجہ صاحب کی، اور یہ وہاں جو درویش اور قلندر اور چیخنے اور چلانے والے لوگ تھے، حقیقت یہ کہ یہ آستانے کی بے ادبی کرنے والے لوگ، ان لوگوں سے بہت بچا کیجیے، بس وہ مرکزی فیض ہے۔ دیکھیے جب آدمی سورج کے قریب ہو جائے تو اسے ستاروں کی ضرورت کیا ہے، سورج کی روشنی ملتی ہے۔ خواجہ صاحب کا جب چلے گئے ہیں تو یہ مجذوبوں قلندروں اور ان کے چکر مت پڑیے، ہاں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچائیے، کسی سے برا مت کہیے۔ کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ اولیاء رجال الغیب یہ درویشوں اور مسکینوں فقیروں کی شکل میں بھی آتے ہیں اور ان حضرات کے آستانے پر اکثر رہتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، بہت خاص بات بتلا، ہندوستان کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، چاہے مرتبہ ابدالیت پر ہے یا مرتبہ قطبیت پر ہے یا مرتبہ فردیت پر ہے یا مرتبہ سمدیت پر ہے یا مرتبہ امامت پر ہے، سب حاضر ہوتے ہیں، اگر حاضر نہیں ہوتے تو ان کی روح ضرور حاضر ہوتی ہے، خواجہ صاحب کے آستانے پر ضرور حاضر ہوتی ہے۔ اس در سے تمسک کے بجائے ہندوستان میں ولایت کا فیض جاری نہیں ہوتا ہے، ہندوستان میں ولایت کا فیض جاری ہوتا ہے تو خواجہ غریب نواز کے آستانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو وہاں جب جائیے تو کسی سے الجھیے گا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے آزمانے کے لیے اور آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کچھ نازیبا بات وہ بول جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بزرگ کچھ دینا چاہتے ہیں مگر آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس لائق ہے کہ نہیں۔ آپ ایک مٹی کا گھڑا لینے جاتے ہیں تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پھوٹا تو نہیں ہے، اگر وہ صحیح آواز آ رہی ہے تو اسے خریدتے ہیں ورنہ کنارے کر دیتے ہیں۔ تو یہ اولیاء حق جو ہے کچھ کبھی دینا چاہتے ہیں، دل آ جاتا ہے سوچیں گے دے دے تو ذرا آزماتے ہیں، کوئی سخت بات بول لیں گے دیکھیں برداشت کرتا ہے کہ نہیں، جب بات برداشت نہیں کرے گا تو میری توجہ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر آپ نے بات برداشت کر دی تو توجہ بھی آپ کے اوپر کر دیتے ہیں اور چند لمحوں میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایسے آستانوں پر جا کے کسی الجھا مت کیجیے، سخت جملہ کوئی بولے السلام علیکم کہتے چلے آئیے، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو ورنہ کنارے ہو جائیے۔ یہ ہے آداب اور یہ ہے طریقے، ان آداب کے ساتھ جب جائیے گا نا تو تھوڑی دیر کی حاضری سے بھی روح کے اندر بہت سکون اور اطمینان قلب حاصل ہوگا اور ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ جیسے ہمارا گمشدہ خزانہ ہمیں مل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام سے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔